ایک بار ایک تقریب میں ایک بزرگ بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا، سلام دعا کے بعد ان کا نام لیا اور ان سے پوچھا، آپ فلاں ادارے میں پڑھاتے تھے؟ بزرگ نے کہا، جی ہاں۔ نوجوان جو ان کا شاگرد رہ چکا تھا، اس نے اپنا نام بتایا اور ان سے پوچھا، کیا میں آپ کو یاد ہوں؟ بزرگ نے کہا، معذرت لیکن آپ مجھے یاد نہیں۔ نوجوان پاس بیٹھ گیا اور چہرے پر کچھ شرمندگی کے ساتھ ان کو یاد دلانے کے لیے اس نے ایک واقعہ دہرایا۔ اس نے کہا، آپ کو یاد ہے فلاں کلاس میں ایک بار ایک طالب علم کی گھڑی گم ہو گئی تھی۔ اس نے آ کر آپ کو بتایا تو بجائے اس کے کہ آپ کلاس پہ غصہ ہوتے یا سزا دیتے، آپ نے تمام طلباء کو دیوار کی طرف منہ کر کے آنکھیں بند کر کے قطار میں کھڑے ہونے کے لیے کہا۔ باری باری آپ نے تمام طلباء کی تلاشی لی اور جب آپ مجھ تک پہنچے، میری جیب میں ہاتھ ڈالا تو گھڑی برآمد ہو گئی۔ میں بہت ڈر گیا۔ مجھے لگا آپ ساری کلاس کے سامنے میرا نام لیں گے، مجھے برا بھلا کہیں گے، سزا دیں گے، لیکن آپ نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ آپ نے تمام طلباء کو آنکھیں کھولنے کے لیے کہا، واپس اپنی کرسی پہ گئے اور وہ گھڑی اس طالب علم کو دے دی۔ آپ کے اس رویے سے میں بہت متاثر ہوا اور دوبارہ زندگی میں کبھی ایسی حرکت نہیں کی۔ اب یاد آیا کہ میں وہی طالب علم ہوں؟ استاد نے کہا، نہیں۔ شاگرد حیران ہوا اور کہا، ایسا کیسے؟ آپ کو واقعہ یاد ہے لیکن آپ کو یہ نہیں یاد کہ میں وہی طالب علم ہوں؟ استاد نے کہا، کیونکہ جب میں تلاشی لے رہا تھا تو میری اپنی آنکھیں بھی بند تھیں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم تو کوشش کر کر کے لوگوں کی غلطیاں، کوتاہیاں، عیب ڈھونڈتے ہیں تاکہ ہم انہیں بتا سکیں کہ وہ کتنے برے انسان ہیں اور دوسروں کو بھی بتا سکیں کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسی ہے۔ کبھی کسی کی غلطی دیکھ کے بھی نظر انداز کرنے کی کوشش کیجیے گا، یا اگر کسی کا کوئی عیب معلوم پڑ بھی جائے تو ایسا ظاہر کیجیے گا جیسے جانتے ہی نہیں، کیونکہ کبھی کبھی خاموشی وہ پیغام دے دیتی ہے جو الفاظ نہیں دے سکتے۔